سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو دعوت جو اعتقادات سے، بلیف سے تعلق رکھتی ہے، جیسے آخرت پر ایمان ہے، خدا پر ایمان ہے، روز حشر پر ایمان ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو منزل من اللہ ہے، قرآن کریم یا دیگر صحائف انبیاء ہیں ان پر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ جن کا تعلق بلیف سسٹم سے ہے وہ تو ایک جیسے رہے، کبھی نہیں بدلے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد حضور کی تعلیم و تبلیغ سے آج تک اور قیامت تک، وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے کہ اللہ ایک ہے، آخرت ہو کر رہنی ہے، آخرت کے اندر ہم جواب دہ ہونے، روز حشر قائم ہونا ہے، یہ کائنات کا بنانے والا اللہ، یہ اعتقادات سے تعلق ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اس موضوع کا نام ہے ناسخ و منسوخ۔ یہ بہت اہم موضوع ہے قرآن کریم میں، اور ایک علمی موضوع ہے جس پر عمومی طور پر عوام اس سے واقف نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے سلسلہ وار اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی دین کی دعوت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام الگ دین کی دعوت دیتے تھے، نوح علیہ السلام الگ دین کی دعوت دیتے تھے، بلکہ سب نے ہی اسلام کی دعوت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اس موضوع کا نام ہے ناسخ و منسوخ۔ یہ بہت اہم موضوع ہے قرآن کریم میں، اور ایک علمی موضوع ہے جس پر عمومی طور پر عوام اس سے واقف نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے سلسلہ وار اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی دین کی دعوت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام الگ دین کی دعوت دیتے تھے، نوح علیہ السلام الگ دین کی دعوت دیتے تھے، بلکہ سب نے ہی اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو دعوت جو اعتقادات سے، بلیف سے تعلق رکھتی ہے، جیسے آخرت پر ایمان ہے، خدا پر ایمان ہے، روز حشر پر ایمان ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو منزل من اللہ ہے، قرآن کریم یا دیگر صحائف انبیاء ہیں ان پر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ جن کا تعلق بلیف سسٹم سے ہے وہ تو ایک جیسے رہے، کبھی نہیں بدلے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد حضور کی تعلیم و تبلیغ سے آج تک اور قیامت تک، وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے کہ اللہ ایک ہے، آخرت ہو کر رہنی ہے، آخرت کے اندر ہم جواب دہ ہونے، روز حشر قائم ہونا ہے، یہ کائنات کا بنانے والا اللہ، یہ اعتقادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن شرعی احکام ہر دور میں ہر قوم کے مطابق بدلتے رہے۔ پچھلی شریعت میں کچھ چیز جائز تھی احکامات کے حوالے سے، اس امت میں جائز نہیں۔ جیسے پچھلی امتوں میں ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں رکھ سکتا تھا، لیکن اس امت کے اندر چوتھے پارے کی آخری آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ ایک وقت میں ایک آدمی دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، پے در پے کر سکتا ہے، ایک بہن کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک آدمی دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے ناجائز تھا، یعنی جہاد کرنے کے بعد وہ جو مال کفار کی جانب سے ملتا ہے پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو جائز کر دیا گیا۔ تو احکامات کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ تبدیلی کے عمل کو کہنا ہے نسخ کرنا، نسخ، نون سین اور خا، نسخ کرنا، اور جو چیز پچھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، اور جو چیز آگے والی نئی آتی ہے اور جو پیچھے والی حکم کو ختم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، یعنی یہ آگے والے ناسخ نے اس پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جس کے اندر یہ ناسخ و منسوخ کا عمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا نہیں بلاتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسا ہی کوئی حکم لے کر آ جاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جمہور علماء یعنی امت کے میجورٹی، چاہے وہ کسی فرقے سے بھی وابستہ ہوں،
امت کے اندر یہ تمام علماء کا اجماع ہے سوائے چند کے کہ شریعت مطہرہ کے اندر قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے احکام منسوخ ہو گئے اور یہ جو شریعت آئی ہے یہ شریعت ان تمام شریعتوں کے احکامات کو منسوخ کرنے والی، یہاں تک کہ تو سب کا اجماع ہے۔ اور دوسری بات پر بھی اجماع ہے سوائے چند کے، دوسری بات یہ کہ شریعت کے احکام میں بھی چند آیتیں ابتدائے اسلام میں نازل ہوئیں، اس کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، ٹائم لیمٹ تھا، وہ اس ٹائم کے لیے اس کا حکم باقی رہا اور بعد میں شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ تو قرآن کے اندر وہ آیت موجود تو ہے لیکن اس کا حکم اب باقی نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیت نے اس پہلی والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس بات کے بھی جمہور قائل ہے، سارے مسلک کے لوگ قائل ہیں سوائے چند کے، جس میں جیسے ایک فرقہ گزرا معتزلہ کا فرقہ گزرا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سر سید احمد خان، بڑا نام ہے ہسٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں، سر سید احمد خان کا بھی یہ نظریہ رہا کہ قرآن کریم میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اس نسخ سے مراد یہ کہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح اسی دور کے اندر 1985 میں جس کا انتقال ہوا غلام احمد پرویز جس نے انکار حدیث کے فتنے کی بنیاد رکھی، کہا ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور پرویزیت ایک فرقہ ہے، غلام احمد پرویز نے جس کو لیڈ کیا اس نے بھی اس کا انکار کیا کہ جناب کوئی جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ نسخ کی بات ماننا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ یہی بات سر سید احمد خان نے بھی لکھی۔ حالانکہ جمہور علماء نسخ کے قائل ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کے حکم قرآن کی کچھ آیتوں کے حکم سے منسوخ ہو گئے۔ اس کی مثال سمجھیے، قرآن کریم نے ابتدا کے اندر شراب پینے کے لوگوں کی عادت تھی، اب قرآن کریم نے فوراً پر شراب کی حرمت کو یا حرام کو نازل نہیں کیا، بلکہ ابتدا میں کیا آیت نازل کی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیبی آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، خمر شراب اور میسر جوا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اِثْمٌ کبیر مانے گناہ بڑا، فرمایا ان دونوں میں گناہ بھی بڑا ہے لیکن وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اب یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا نہیں پیو یا یہ حرام ہے، خمر کو بھی اور میسر کو اس آیت کے اندر حرام نہیں کیا۔ اب کوئی اس آیت کی بنیاد پر کہہ دے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جوئے میں فائدہ بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، لاٹری لگ گئی جوا لگ گیا تو کہہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ منافع للناس۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کے اندر بتدریج پھر کیا کیا گیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ روکا گیا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والوں جب تم نماز کے قریب آؤ تو اس وقت تک قریب نہ آؤ، وانتم سکارى جب تک تم انٹاکسیکیٹڈ ہو، جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے وقت نہ ہو، نماز کے قریب نہ ہو۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی پورے دن نہیں پینی ہے۔ بندے کو ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ بھئی جب نماز پڑھنی ہے اس وقت مجھے انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہونا ہے، نشے میں نہیں ہونا ہے، باقی اس کے علاوہ جو میں پی سکتا ہوں۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں شراب جوا اور پانسے پھینکنا یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ اس سے بچو۔ اس آیت کے اندر شراب اور جوئے سے بچنے کا حکم دیا، تو یہ آیت جو بعد میں نازل ہوئی جس کے اندر بچنے کا حکم دیا یہ کیا ہو گئی؟ ناسخ، اور اس نے پچھلی 2 آیتوں کے حکم کو، آیت تو واقعی ہے لیکن اس حکم میں کہا تھا کہ بھئی نماز کے وقت آپ آؤ تو نہ پیو، اس لیے اس آیت میں کہا تھا اس میں فائدہ بھی ہے۔ لیکن ان 2 آیتوں کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے جب نشے میں نہیں ہونا باقی تو پیتے رہو۔ جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ جب نماز پڑھنے آنا ہے اس وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو، نماز سے قریب بھی نہ ہو نشے کی، تو اس آیت سے کوئی مفہوم نکال لے کہ جب قرآن ہی میں لکھا ہوا کہ جب نماز پڑھنی ہے اس وقت نشے میں نہیں ہونا ہے، تو اس سے کیا مطلب میں نکلتا ہے کہ جب نماز کے علاوہ ہو تو نشہ کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ہم یہ کہیں گے ان 2 آیتوں کے حکم جو ہے وہ منسوخ ہوئے، کس آیت سے؟ اس آیت سے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اس پر لازم ہے کہ وصیت کرے۔ ابتدا میں وصیت کرنا فرض تھا، لیکن جب بعد میں سورۃ النساء میں اللہ نے آیت نازل فرما دی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے جب
وارثین کے حق معین کر دیے قرآن کے اندر کہ ماں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو اتنا ملے گا، تو اب کیا ہو گیا، اصول کیا بن گیا کہ وارث کا تو آلریڈی اللہ نے حق قرآن نے مینشن کر دیا، تو اب وارث کے لیے لا وصیت للوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے جسے اگر کسی بیٹے نے، جسے 4-5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے نے ماں باپ کی موت کے وقت قریب جا کر ایک پیپر پر سائن کروا لی ابا جی سے اور کہا ابا جی اس پر سائن کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں وصیت کرتا ہوں کہ فلاں فلاں پراپرٹی، فلاں فلاں فلیٹ میرا، اور وصیت نامہ باپ نے سائن بھی کر دیا۔ اور اب جناب والا وہ بیٹا جب باپ کا انتقال ہو جائے میت کے بعد کھڑا ہو کر بھائیوں کو کہے، فیملی کو جمع کر کے، دیکھو ابو میرے لیے وصیت کر کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد میری وصیت ہے کہ میرا مال فلاں کو، میرے بیٹے کو وہ ساری پراپرٹی دے دی جائے، اور 3 بیٹوں کو محروم ہو گئے اس وصیت سے۔ تو اصول کیا بنے گا؟ اصول یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا وصیت للوارث، جو وارث ہے، جو آلریڈی جس کو حصہ ملنا ہے شریعت کے اندر، اس کے لیے وصیت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بیٹے کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ وصیت اس کے لیے ہوگی جو غیر وارث ہے، جس کو حصہ نہیں ملنا۔ بیٹے کو تو ملنا ہے، قرآن نے اس کو بیان کر لی ذکری مثل حظ الانثیین، تو پہلے وصیت کرنا فرض تھا، لیکن جب اللہ نے حقوق معین کر دیے وارثین کے، تو اب وہ پہلی آیت کے حکم منسوخ ہو گئے۔ اسی طریقے سے آیت سمجھیے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جن عورتوں کے شوہر مر جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزاریں کتنا؟ 4 اشہر، اربع مانے 4، اشہر مانے مہینے، 4 مہینے 10 10 دن، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ اگلے 2 رکوع بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے 2 رکوع بعد اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور جن عورتوں کے شوہر مر جائیں تو وہ شوہر مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویوں کو، ان کی بیواؤں کو 1 سال تک کا خرچہ دیا جائے گا اور غیر اخراج، اور گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو قرآن کریم ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور ایک طرف کیا کہہ رہا ہے کہ 1 سال بغیر گھر سے نکالے کی وصیت کر جاؤ۔ تو عدت کون سی گزرے گی، 1 سال یا 4 مہینے 10 دن؟ یہ تو دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر بیوی کا اس وقت جب نازل ہوئی جب بیوی کا شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کیا آیت نازل ہوئی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب عورت کا مرد انتقال کر جائے، شوہر انتقال کر جائے، تو عورت کو 1 سال تک اسی گھر میں رہنے دو اور اس کو خرچہ بھی دو۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے شوہر کی پراپرٹی میں، جائیداد میں بیوی کا حصہ رکھ دیا، تو اب کون سی آیت نازل ہوئی اس کے بعد؟ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، آیت نازل ہوتی ہے کہ جن کے شوہر انتقال کر جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے۔ تو وہ جو پہلے 1 سال والی بات تھی وہ منسوخ ہو گئی حکم، اور یہ نئی بات جو آئی ہے یہ ناسخ ہو گئی۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، فرمایا ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت، اور واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا، اور قالوا انما انت مفتر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حبیبی آپ اپنی آپ طرف سے کہہ رہے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اور یہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ تو ناسخ و منسوخ کا علم قرآن کے اندر بنیاد ہے، اور قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا او ننسیہا، یا تو اللہ منسوخ کیا ہے کہ پہلے سے ایک حکم چل رہا تھا، اس حکم کو منسوخ کیا اور نیا حکم آ گیا۔ تو پچھلا حکم مثال کے طور پر ایک 2020 کا آرڈر ہے اور ایک 2021 کا آرڈر ہے۔ 2020 میں تھا کہ جناب ماسک پہننے ہیں، ڈسٹینسنگ کرنی ہے، لیکن اس کے بعد 21 کے اندر آ کر وہ کہتا بھائی مارچ کے آخر میں ماسک نہیں پہنے جائیں گے، اور جناب والا اب ڈسٹینسنگ بھی ختم ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے 20 والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کو کس آرڈر نے منسوخ کیا؟ وہ جو 21 کے اندر آیا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا علم۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہاں پر معتزلہ بھی اعتراض کرتے ہیں، سر سید نے بھی اعتراض کیا، وہ اعتراض ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ ایک قرآن کا یہ علم ہے کہ ناسخ و منسوخ کا جس کو علم آئے وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ سر سید نے اعتراض کیا کہ دیکھو یار یہ تو بندوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، بندوں کو پتہ نہیں تھا کہ
اگلے سال کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اللہ کو تو سب معلوم ہے. تو اللہ ایک ہی دفعہ آرڈر یہ دے دے. تو مطلب یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کی کچھ آیتیں کچھ آیتوں سے منسوخ ہوتی ہیں تو اس کا مقصد ہے تم اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہو. اور اللہ کے علم کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کو 10 سال پہلے ایک بات پتہ نہیں تھی، 10 سال بعد اللہ نے جب اس کا تجربہ کیا، جب اللہ کو ایکسپیرینس ہو گیا کہ یہ بات نہیں چل رہی ہے، تو اللہ نے کیا کیا کہ اپنے علم کے معاذ اللہ نقص کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس کو حکم کو چینج کر دیا. تو یہ تو اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ پہلے اپنی کسی بات کو تجربہ کرے اور تجربے سے اس کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو اب مجھے کوئی اور حکم نازل کرنا چاہیے. تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ نسخ کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے آپ تو اللہ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں اللہ کا علم جو ہے وہ بدل نہیں رہا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ٹائم فریم کے لیے حکم نازل کر رہا ہے. اللہ کو جانتا ہے لوگوں کا مزاج کیا ہے. سوشل ایولیوشن جب آیا، پچھلے انبیاء کے اندر لوگ کیسے تھے، ابتدائے اسلام کے اندر لوگوں کے کیا مسائل تھے. شروع کے اندر قرآن نے کہا کہ بھئی تم میں سے جو ایک مسلمان ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہے. تو کہا اشرون صابرون یغلبوا مئتین، فرمایا تم میں سے 20 آدمی جو ہیں وہ 20 آدمی 200 کافروں پر بھاری ہیں. پھر جب دوسرے لوگ بھی داخل ہوتے رہے اسلام کے اندر، یقیناً وہ سابقون اولون کے برابر تو نہیں تھے، ابو بکر کے برابر تو نہیں تھے، عمر فاروق عثمان غنی کے برابر تو نہیں تھے، جناب علی مرتضیٰ کے برابر تو نہیں تھے. تو بعد میں جو اسلام میں آئے تو اب ایک مسلمان 10 کافروں سے کیسے لڑے؟ تو بعد میں کہہ دیا گیا مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ اب تم میں سے ایک مسلمان جو ہے وہ 2 کافروں پر بھاری. تو فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 مسلمان ہوں گے تو وہ کتنے کافروں پر بھاری ہوں گے؟ 200 پر بھاری ہو جائیں گے. تو پہلے کیا تھا؟ 20 200 پر بھاری تھے، بعد میں آسانی کر دی گئی تو کتنا ہو گیا؟ بعد میں 100 جو ہے وہ 200 کے مقابلے میں ہو گئے. تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ کا علم چینج نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العزت تمہاری کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے پہلے ایک ٹائم فریم میں ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر اس ٹائم فریم کے بعد جب معاملات سازگار ہو جاتے ہیں تو اللہ آسانی کے لیے دوسرا حکم نازل فرماتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے میں امریکہ آپ اور میں آئے، پہلے ہمارے پاس ورک پرمٹ تھا، اس کے بعد گرین کارڈ آیا، اس کے بعد سٹیزن شپ آئی. تو اب ورک پرمٹ کے وقت آپ کے لیے کچھ اور رولز ہیں، آپ کے لیے کچھ اور لاز ہیں. آپ کے پاس جناب والا جب آپ گرین کارڈ ہو جاتے ہیں آپ کے لیے کچھ اور لاز ہیں. آپ کے پاس جب پاسپورٹ آ جاتا ہے آپ کے لیے کچھ اور لاز ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے آرڈر چینج نہیں ہو رہے، بلکہ آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے لاز جو ہے منتخب کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو بندوں کا قانون ہے. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ علم رکھنا ضروری امر ہے، اور اس کے بغیر قرآن کے احکامات کو آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کریم لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھنا بڑا آسان ہے، تو قرآن کریم میں وہ آگے تو بڑی آسان ہے جو کل میں نے کہی تھی. محکمات و متشابہات کی اگر بات کریں، جو واضح جو توحید کی جس میں بات ہو رہی ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، خدا کی قدرت کے دلائل ہے، وہ تو آدمی پڑھے گا تو ترجمے سے ہی سمجھ جائے. لیکن جس میں احکامات کی بات ہے، اس احکامات کی بات کے لیے ناسخ و منسوخ کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے ناسخ و منسوخ کا معاملہ خاص ہے احکامات کے ساتھ. وہ کبھی ناسخ و منسوخ اعتقادات میں نہیں ہوتا کہ اللہ پچھلی شریعتوں کے لیے بولے کہ اللہ ایک ہے، دوسری شریعتوں کے لیے بولے خدا 2 ہیں. بلیفز میں کبھی بھی چینج نہیں آتا، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتا. کبھی اللہ یہ کہے کہ پچھلی امتوں کو کہا کہ قیامت آئے گی، اس امت کو کہے قیامت نہیں آئے گی. بلیف میں چینج نہیں آئے گا، لیکن احکامات کے اندر چینج آئے گا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے تو اس گفتگو کے اندر شاہ ولی اللہ یہ بھی لکھا کہ قرآن کی ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 20 آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ و منسوخ کے معاملے کے اندر ملتی ہیں ہمیں. اور الفوز الکبیر کے اندر ایک اصول مرتب کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا وہ صرف 5 آیت ہیں. تو الگ الگ علماء کا ڈفرینس آف اپینین ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کی طرف چلتا ہوں جو اس موضوع کے حوالے سے ختم کرتا ہوں. قرآن نے کہا او ننسیہا، یا تو منسوخ ہو جاتا یا بھلا دیتے. بھلانے سے مراد کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ بات مروی ہے کہ انہیں کچھ 1-2 صورتیں یاد تھیں مختصر چھوٹی چھوٹی. تو وہ کہتے ہیں، وہ دونوں اصحاب کہتے ہیں کہ ہم رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ جو صورت ہمیں یاد تھی وہ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہی، وہ یاد ہی نہیں آ رہی، اور ہم سوچتے رہے لیکن یاد نہیں آئی. صبح کو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہم آئے
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ نے تمہارے ذہنوں سے محو کر دی، اللہ نے بھلا دی۔ تو کچھ آیتیں ایسی بھی نازل ہوئی جو ابتدا میں نازل ہوئیں اور اس کے بعد اللہ نے ذہنوں سے سب کے ذہنوں سے بھلا دی۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضور کے وصال کے بعد اب کوئی بندہ کر یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کی آیت میری عقل کہہ رہی ہے ناسخ ہو گئی یا منسوخ ہو گئی۔ یہ حضور ہی تھے جو حضور کے زمانے کے اندر ناسخ و منسوخ کا عمل چلا۔ آپ اسی لیے سوچتے ہیں کہ جناب والا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کو قرآن یاد ہے، صحابہ کی بڑی تعداد کو یاد ہے، پتوں پر لکھا ہوا ہے اور چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، لیکن کتابی شکل میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام آخری تک یہ ویٹ کیا حضور علیہ السلام نے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ کر دے اور کوئی نئی آیت نازل ہو کر وہ ناسخ ہو جائے، پھر وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوتی ہے تو دین سارا کا سارا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر سر سید غلام احمد پرویز وہ جدا ہیں، باقی پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ناسخ و منسوخ کا عمل، پچھلی شریعتوں کا منسوخ ہونا اور اس شریعت کا ناسخ ہونا اور قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کے حکم کا منسوخ ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا اہم علم ہے جہاں پر یہ اہل علم کے درمیان ہی بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں کے ساتھ آسان طریقے سے آپ تک میں کافی دیر تک آتے ہوئے فجر کی نماز سے پہلے سوچتا رہا کہ اس اتنے دقیق موضوع کو کن آسان لفظوں میں، کن آسان انداز سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ دعا فرمائے اللہ میری کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول